اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے تیرے پاکیزہ شہر کی قسمیں لا اقسم بہذا البلد، یہ قسم جو کی جا رہی ہے تیرے شہر کی کس لیے کی جا رہی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب تو ان میں بستا ہے، تیرے انفاس کی مہک ان کی خوشبو میں بس رہی۔ پھر آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم ہے اور ماں ولد کی قسم ہے۔ اس پر مفسرین نے کئی قول پیش کیے ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں ایک ہی قول پر چھوٹی سی مختصر سی گفتگو رکھوں گا۔ فرمایا والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ماں ولد سے مراد میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے 3 قسمیں کی۔ کہا محبوب مجھے تیرے پاکیزہ شہر کی قسمیں، محبوب مجھے تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم ہے، اور محبوب مجھے تیرے پاکیزہ وجود کی قسم ہے۔ اب انسان کی سماعتیں بچھ گئی کہ اتنی قسم پہ قسم کی جا رہی ہے، اب جواب قسم کیا آنے والا ہے؟ تو میرے دوستو، جب انسان کی سماعتیں بچھ گئی، انسان منتظر رہے کہ آگے سے اب اللہ کا جواب کیا آنے والا ہے، تو مالک پھر کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ ہم نے انسان کا ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ وہ مشکلات میں، مصیبت میں، رنج میں، پریشانی سے گزرتا ہے۔ دنیا کے اوپر آپ کو ایسا کوئی بندہ، کوئی انسان نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں پریشانی نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، اس لیے کہ بنانے والا جو خالق ہے وہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں گھرا ہوا پیدا کیا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی لائف سٹائل بڑی اچھی نظر آتی ہے، باہر سے تو بڑے جگ جاگ دکھتے ہیں، لیکن اندر سے پریشان رہتے ہیں۔ اے سی کی گاڑی میں سواری ہوتی ہے، گھر میں بھی اے سی ہے، ہر چیز مہیا ہے، لیکن اندر کی بے سکونی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو مشکلات ہے وہ آتی رہتی ہے، اور اگر وہ انسان مشکلات کا سامنا کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو پھر وہ زمانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے آپ کو، تو آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنا پڑے، اور جو جتنے بڑے منصب پر ہوگا، جتنے بڑے کمال پر ہوگا، اس کی زندگی میں مصیبت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ ان میں پہلی چیز کیا ہوگی؟ اگر کسی کی زندگی میں مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ان 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوگی جو اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، یا اکٹھی بھی اللہ ساری ایک ساتھ بھی لے لے۔ تو 5 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی خوف ضرور آئے گا، کبھی عزت کے جانے کا خوف، کبھی غربت کے آنے کا خوف، کبھی جان کا خوف، کبھی مال کا خوف۔ اللہ کہہ رہا ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی خوف ضرور آئے گا۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں نا ایسا ہوا کہ نہیں؟ جب یہ موذی وائرس آیا تو پوری دنیا کے اوپر خوف طاری ہو گیا، ساری دنیا لرز رہی تھی، یا اللہ جان، یا اللہ جان رسول۔ تو یہ خوف آیا کہ نہیں آیا؟ ساری انسانیت کے اوپر یہ ایک وقت میں خوف طاری ہو گیا۔ تو اللہ قرآن فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں کبھی خوف سے آزمائیں گے۔
وہ خوف مال کا بھی ہوگا، اولاد کا بھی ہوگا، جان کا بھی ہوگا، کاروبار کا بھی ہو سکتا ہے، کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین دوسری بات والجوع، اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا تیسری بات ونقص من الاموال، اور کبھی مال میں گھٹا کر کے آزمائیں گے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، اچانک سے آپ کی تجارت میں گھٹا ہو جاتا ہے، آپ سب کچھ صحیح کرتے ہیں لیکن اچانک سے گھاٹے میں سودا چلا جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی ہم مال کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی جان سے اور کبھی ثمرات سے، پھل سے آزمائیں گے۔ ثمرات میں باغات بھی آ گئے ہیں اور آپ کی اولاد بھی آپ کا ثمر ہے، پھل ہے۔ فرمایا ان تمام چیزوں سے تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ قرآن نے خوشخبری کسے سنائی ہے؟ اگر کسی کی زندگی میں یہ مشکلات آ جائیں، اگر آپ کو یہ آیت یاد ہوگی تو ساتھ میں پڑھ لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ پانچوں مشکلات آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو ان میں کامیاب کون ہوگا، بامراد کون ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کامیاب کون ہو رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو واویلا نہیں کریں گے، جو چیخ و پکار نہیں کریں گے، اپنے گریبان کو چاک نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہ کب صبر کرنے والے ہوں گے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں۔ اور قرآن نے پھر خوشخبری سنائی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگ، جو صبر کرنے والے ہیں، جو برداشت کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں قرآن خوشخبری سناتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو میرے دوستو، اگر میری اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہے تو ایسا نہ سوچیں کہ ساری مشکلات میرے ساتھ ہی آ رہی ہیں۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، تسبیح ہم کرتے ہیں، تحلیل ہم کرتے ہیں، جو بزرگوں نے وظیفہ دیا ہے وظیفہ ہم کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ مشکل آ رہی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، رونے لگتا ہے، اب کیا کریں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، تہجد میں بھی بندہ اب اٹھ گیا ہے اور مالک کے حضور دعائیں کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی نوجوانوں کا مسئلہ یہ بہت چل رہا ہے، بیچارے پریشان حال ہے، ہر کچھ استعمال کر رہے ہیں، دعا بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی نہیں ہو رہی۔ تو کیا آپ کربلا کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا امام حسین سے بڑا کوئی زمانے میں نمازی ہو سکتا ہے؟ کیا امام حسین سے بڑا کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ سارا کچھ موجود ہے، تقوی بھی، رب کی قربت بھی اتنی ہے، لیکن اکٹھے سارے امتحان آ رہے ہیں۔ بھوک کا بھی امتحان ہے، خوف کا بھی امتحان ہے، بچے بھی کٹ رہے ہیں، جوانوں کی جوانی بھی لٹ رہی ہے، جان بھی جا رہی ہے، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں، زبان پہ گلہ نہیں۔ یہ صبر سکھایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سب کچھ چلا گیا، وہ تو کہتے کہ ہم اہل رسول ہیں، حضور کی اولاد میں سے، مالک تو میرے ساتھ ایسا کرے گا، میرے بچوں کو یوں ہی ذبح کروا دے گا؟ وہ سوال کر سکتے تھے، لیکن وہ تقدیر پہ راضی تھے، اور سب کچھ کٹانے کے بعد
اپنی پیشانی کو جب سجدے میں رکھتے ہیں اور سجدے شکر ادا کرتے ہیں، زبان پہ آخری الفاظ ہوتے ہیں امام حسین کے، اللہم رضنت بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ یعنی آخری سجدہ امام حسین نے جب زمین پہ رکھا تو کہا مالک سب کچھ کٹا کے سب کچھ لٹا کے تیرے اوپر راضی ہو گیا ہوں، تو بھی بتلا دے تو حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ تو آواز آتی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہماری بھی زندگی میں مشکلات آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے، تو مایوس نہ ہوئیں۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، جب تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے کام کو مالک آسان فرما دے گا۔ اور ایک بات میں اپنے نوجوانوں کو گفٹ کرنا چاہوں گا، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، کہ میرے بھائی، آپ میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے رفیق بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کی نصیحت کر رہا ہوں، خدا کی قسم منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میری بات نہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میرے بھائی جب سارے دروازے بند ہو جائیں، دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نظر نہیں آئے، کوئی روشنی کا سوال ہی نہ ہو، اب تو اندھیرے ہی اندھیرے، اب میری زندگی میں کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا، کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں، ایسے لمحات آتے ہیں، ایسے وقت آتے ہیں کہ انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ دعا کا راستہ ہے جو بندے کو سہارا دیتا ہے۔ میرے دوستو، آپ دیکھیں نا، آپ کا کام نہ ہو لیکن مالک کے حضور اپنی ساری بات رکھیں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے، لگے گا کہ میں نے اپنا سارا جو میرا دکھڑا تھا، میرا درد تھا، اور یقیناً میرا مالک بڑا کریم ہے، وہ آپ کی فریاد کو سنے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ کا نیک بندہ کوئی مانگتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ ابھی اسے مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، اگر اس کو جلدی دے دیں گے تو یہ پھر آئے گا کیسے؟ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ محبوب مجھ سے محبت کر رہا ہے اور ہمیں مانگنے کی توفیق بخشی ہے۔ اگر آپ کو توبے کی توفیق ہے تو آپ خوش ہو جائیں، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ محبت فرما رہا ہے تبھی تو توبے کی توفیق ہے، ورنہ آپ بھٹکتے ہوتے، منافق ہوتے، کیا ہوتے؟ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ اس کے حضور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔